وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، کتنی بستیوں کو ہم نے مہلت دی اور پھر ظلم میں انہیں پکڑا اور کیسا ان کا لوٹنا تھا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، او لوگو میں اللہ کی طرف تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں، ایمان لانے والے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے مغفرت ہے اور معزز رزق ہے، اور جو ہماری آیتوں میں ہمیں عاجز کرنا چاہتے ہیں وہ جہنم والے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، آپ سے پہلے ہم نے کبھی جتنے بھی کوئی رسول بھیجے یا جتنے بھی کوئی نبی بھیجے، إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، جب وہ کوئی خواہش کرتے ہیں تو شیطان بھی ان کی نبی یا رسول کی خواہش میں اپنا حصہ شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو شیطان کے حصے کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ ثم يحکم اللہ آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مضبوط کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ آیت 52 اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، من قبلک من رسول، یہاں قبل کا معنی یہ کہ آپ سے پہلے بھیجے گئے رسول اور نبی میں اگر کوئی خواہش کرنا چاہتا تو شیطان بھی وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ پچھلے کلاس میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ عصمت انبیاء جسے ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہے، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی گناہ کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو اس گناہ سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے، یعنی معصوم کا مطلب گناہ سے بچنے والے، گناہ نہ کرنے والے۔ تو ہیں تو وہ بھی انسان، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے، اپنی ایک خاص پاور سے اگر نبی کے دل میں کوئی بات آتی ہے، نبی کوئی ایسا کرنے لگتا ہے تو اللہ ان کو پہلے سے بچا لیتا ہے۔ اور اگر ہر نبی سے کوئی نہ کوئی لغزش یا کمی کوتاہی ہو گئی، جیسے کہ آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، باقی مختلف انبیاء کا جو ہے وہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو اللہ فوری جو ہے اپنے نبیوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ یہاں پہ اس آیت کے ضمن میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں بھی شیطان کچھ شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک دفعہ جو ہے وہ شیطان نے کچھ شامل کر بھی دیا تھا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اس ضمن میں ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے، سورت آگے ہم نجم کو پڑھیں گے، اس ضمن میں ایک واقعہ بیان ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سورۃ نجم کی تلاوت کر رہے تھے، تو جب اس میں آیت کے اینڈ پہ پہنچے تو اس کے الفاظ ایسے تھے کہ اس کی آخری آیت پہ سجدہ تھا، تو جیسے اس سجدے میں گرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جھکے تو جو کافر سن رہے تھے وہ بھی بے ساختہ سجدے میں چلے گئے، کیونکہ الفاظ ایسے تھے۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں سجدہ کیا؟ کہنے لگے اصل میں نے درمیان میں یہ پڑھا تھا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، کہ تلک الغرانیق العلا، یہ جو بت ہیں یہ بھی بڑے مرتبے والے ہیں اور ان کی جو شفاعت ہے اس کا بھی امید لگائی جا سکتی ہے۔ اصل میں یہ الفاظ درمیان میں پڑھ دیے تھے تو ہم نے تو ان الفاظ کی وجہ سے سجدہ کیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں پڑھے تھے۔ ہاں یہ واقعہ اپنی جگہ پہ الگ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورۃ نجم کی تلاوت فرمائی اور اس میں سجدہ ہوا تو کافر بھی بے ساختہ سجدے میں چلے گئے تھے، اور اس سجدے کی وجہ سے کچھ شہرت ہو گئی تھی کہ شاید مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے ہیں، اور یہ شہرت تھوڑی سی مکہ سے باہر نکل گئی اور پہنچتی پہنچتی حبشہ تک چلی گئی، اور جو مسلمان پہلی ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے
ان کو کہیں خبر ملی کہ او مکہ والے تو سارے ہی مسلمان ہو گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا ہم چلو واپس چلتے ہیں مکہ میں۔ وہ جب مکہ میں واپس قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ خبر تو جھوٹی تھی، ایسا تو ہوا نہیں ہے، یہ خبر تو جھوٹی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو مسلمان قریب پہنچ چکے تھے مکہ کے قریب، حالات بہت خراب تھے، تو وہ کسی نہ کسی کی پناہ لے کے مکہ میں داخل ہوئے، یا کچھ جو واپس جا سکتے تھے واپس چلے گئے، اس کے بعد پھر دوبارہ بھی ہجرت ہوئی تھی۔ بہرحال اس آیت میں وہ واقعہ تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، یہ غرانیق والی روایت صحیح نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس تمنا کا معنی وحی بھی کی گئی ہے کہ جب اللہ کی وحی ہوتی تو شیطان بھی کچھ حصہ ڈال لیتا ہے درمیان میں، اور اسی سے کہا کہ یہ 2 آیتیں شیطان نے جو ڈلوا دی تھیں، تو یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی من قبل کا ذکر کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، آپ سے پہلے کوئی رسول بھیجا مگر جب وہ تمنا کرتے، تو شیطان بھی ان کی تمنا میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شیطان کے حصے کو ختم کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو محکم کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہی علیم اور حکیم ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، شیطان کا وہ حصہ فتنہ بن جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، بے شک ظالم جو ہے وہ دور کے اختلاف میں پڑے ہیں۔ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ اوتوا العلم انہ الحق من ربک، تاکہ اہل علم جان لیں کہ جو حق ہے تیرے رب کی طرف سے وہ کیا ہے۔ فیؤمنون بھی، اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ فتخبط له قلوبہم، ان کے دل اسی کے لیے جھکتے ہیں۔ وان اللہ لہادی الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، کافر لوگ اس کتاب کے بارے میں، اس دین کے بارے میں شک میں ہی پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت اچانک ان کے اوپر آ جائے، یا ان کی طرف جو ہے وہ سخت منحوس عذاب ان کے اوپر آ جائے، یہ اس میں شک میں ہی پڑے رہیں گے۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے جنت النعیم میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ رسوا عذاب میں ہوں گے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں اور پھر شہید ہوئے یا فوت ہو گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا رزق دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ انہیں ایسی جگہ پہ داخل فرمائے گا جہاں وہ خوش ہوں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم اور حلیم ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، یہ احکامات تمہارے لیے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھو، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ، جس نے بدلہ لے لیا اپنے جو ہے وہ جتنا اس پہ جو ہے وہ سزا ہوئی ہو، اور بدلہ لینے کے بعد پھر زیادتی کر دی، تو لَيَنْصُرَنَّ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، یعنی مظلوم کی، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور غفور ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ احکامات ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے جس کی طرف بلاتے ہو وہ سب باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی ہے بلندی والا ہے، بڑائی والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، بے شک اللہ تعالیٰ نے، کیا آپ دیکھتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا جس سے زمین جو ہے وہ سرسبز ہو گئی، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ سمندر میں چلنے والے جہازوں کو چلایا ہے اپنے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،
اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پہ جو ہے وہ نہ آئے اپنے حکم سے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پہ رؤوف الرحیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے تمہیں زندہ رکھتا ہے، وہی تمہیں موت دیتا ہے اور وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان جو ہے وہ ناشکرہ ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر ایک امت کے لیے ان کی قربانی کا ایک طریقہ بنایا ہے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، پس اس معاملے میں تم سے وہ بحث نہ کریں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف جو ہے وہ بلاتے رہیں۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، ان تمام دلائل کے بعد پھر بھی آپ سے بحث کرتے ہیں تو آپ یہی کہیں فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، بتا دیجئے میرا اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض، کیا جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کچھ اللہ پہ آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جس پہ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، جس کا انہیں کوئی علم بھی نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور جب ان پر رب کی ہماری آیات واضح تلاوت کی جاتی ہیں نا، تو تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ کافروں کے چہرے پہ برائی جو ہے اس کو جان لیتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ حملہ کر دیں ان پہ جو ہماری آیات کو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، آؤ تمہیں بتاؤں اس سے بھی بدتر کیا ہوگا۔ النار وعدہ اللہ الذین کفروا، وہ جہنم ہوگی جس کا وعدہ ہے کافروں کے، اور بہت برا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا کھول کے کان کھول کے اس کو سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن معبودوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے ایک مکھی بھی نہیں بنائی ہے، مکھی بھی پیدا نہیں کی ہے۔ ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ وہ اس مکھی کے بنانے پہ اپنا اکٹھ ہی کیوں نہ کر لے، جمع ہی کیوں نہ ہو جائیں، سارے مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ یاد رکھ لیں کہ مختلف چیزوں کو جمع کر کے ایک نئی چیز بنا لینا اور چیز ہے، اور کسی نہ ہونے کو ہونا بنانا یہ الگ چیز ہے۔ خلق، پیدا یہ ہوتا ہے کہ نہ ہونے کو ہونا بنانا۔ ایک ہے کہ آپ مٹی ہے، چمڑا ہے، پلاسٹک ہے، لوہا ہے، اس کو مختلف دھاتوں کو مختلف فارمیٹ میں جمع کریں، جوڑیں۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اور آپ اس دھاتوں کو جوڑ کے ایک جو ہے وہ اس کا ڈائیگرام بنائیں، اس کے خاص جو چیزیں بنا کے آپ سائیکل بنا لیں، آپ گاڑی بنا لیں، آپ جہاز بنا لیں۔ تو ان چیزوں کو استعمال کیا ہے جو اللہ نے پارٹی بنائی ہوئی ہیں، پیدا کی ہوئی ہیں۔ کوئی انسان عدم سے وجود کو لا کے دکھائے، یہاں پہ میرے ہاتھ میں لوہا نہیں ہے اور میں اس لوہے کو یہاں پیدا کر کے دکھا دوں، میرے ہاتھ میں ایک مکھی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو، انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی، چھوٹی سے چھوٹی ایک مکھی بھی انہوں نے نہیں بنائی ہے، مطلب اس کو عدم سے وجود نہیں دیا ہے، نہ ہونے سے ہونا نہیں بنایا ہے۔ اور اللہ نے پھر آگے دی کہ اختیارات کتنے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ، یہ بنانا تو، خلق کرنا تو اپنی جگہ پہ ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے کھانے میں سے کچھ اٹھا کے لے کے چلی جائے تو لا يستنقذوه منہ، یہ اس مکھی نے جو ان کے کھانے سے 0.0000% بھی اگر اٹھا لیا ہے تو یہ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والا
اور مطلوب جس سے مانگ رہا ہے یہ سب کمزور ہیں، اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی جو قدر کرنی تھی اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقت والا ہے، غلبے والا ہے، عزیز ہے، عزت اور یعنی غلبے والا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ نے فرشتوں سے بھی اپنے رسول اور پیغمبر چنے ہیں جو اللہ کے پیغامات کو لے کے آتے ہیں، ومن الناس، اور لوگوں میں سے بھی اللہ جسے چاہے بنا سکتا ہے، اعتراض کرنے والے کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے ان کے آگے پیچھے سب کیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جانے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلائی اور نیکی کے کام کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ کامیاب ہو سکو۔ یہ صورت حج کا آیت نمبر 77 ہے۔ یاد رکھ لیں کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا قرآن مجید کے پہلے سجدے پہ صورت اعراف میں کہ قرآن مجید کے جتنے سجدے ہیں یہ کرنا ثواب ہے، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس پہ گناہ نہیں ہے۔ اور میں نے بطور مثال کے یا بطور دلیل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں بیان فرمائی تھیں، بلکہ ایک حدیث میں 2 واقعات بیان فرمائے تھے کہ جمعے کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت میں تلاوت کی اور ممبر سے نیچے اترے، سجدہ کیا اور پھر ممبر کے اوپر جا کے اپنی بات پوری کی۔ اگلے جمعے میں پھر آیت کو تلاوت کیا اور سجدے کے لیے نہیں نازل ہوئے، امت کو سمجھانے کے لیے کہ سجدہ کرنا بھی جائز ہے اور کسی وقت سجدہ نہ بھی کیا جائے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے سجدے کرنا بہتر ہے، افضل ہے، ثواب ہے، لیکن کسی وقت نہ بھی ہوا تو سجدہ میں گناہ نہیں ہوگا، البتہ کرنا ثواب ہے۔ ان سجدے میں سے چونکہ ہم اپنے سیٹ اپ میں جا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان سجدوں کو ہم بعد میں تلاوت کے بعد جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ٹوٹل سجدے کتنے بتائے گئے تھے؟ 14 سجدے۔ اس 14 سجدوں میں یہ سجدہ جو آیت نمبر 77 میں ہے یہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، اور یہاں پر قرآن مجید میں لکھا ہوتا ہے کہ السجدہ عند الشافعی، کہ یہ والا سجدہ صرف امام شافعی کے ہاں ہے، باقیوں کے ہاں نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی سجدہ ہی ہے۔ امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام جو ہے وہ ثوری ہیں، امام جو ہیں وہ یحییٰ ابن معین ہیں، امام جو ہے جتنے بھی ائمہ کرام جنہوں نے دین کے لیے محنت کی اور کسی رزلٹ کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا، ہم سب کی ریسرچ کو، سب کی تحقیق کو، سب کی فقہ کو پورے احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فلانے نے غلط کیا، فلانے نے صحیح کیا۔ جس نے بھی کیا اپنی طرف سے کسی کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، یا دل میں کوئی نعوذ باللہ یہ نہیں تھا کہ اس نے امت سے اختلاف کرنا چاہا ہے۔ ان ائمہ کرام کا جو اختلاف بنایا گیا ہے، جو یہ اختلافی فرقے بنے ہیں، یہ ان کے کئی سالوں بعد جا کے بنے ہیں، کئی سالوں بعد جا کے آپس میں بنے ہیں۔ تو بہرحال واپس بات لمبی ہے، کسی اور موقع پہ خلاصہ یہ ہے کہ اس سجدے کو بھی کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک سجدہ ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے رکوع کرو، سجدہ کرو، رب کی عبادت کرو۔ یہ سجدہ 15واں سجدہ ہے، لہٰذا کتنے سجدے گننے چاہیے؟ 15 سجدے گننے چاہیے۔ اور اس میں جو فرق لکھا ہوتا ہے السجدۃ عند الشافعی، وہ پرنٹر نے لکھا ہے، جو کہ طباعت کرنے والا کمپنی ہے، اس نے لکھ دیا ہے۔ اب یہ میرے سامنے مصحف آن لائن ہے، تو یہاں پہ سجدے کی علامت تو دی ہے، لیکن یہ شافعی کا نام نہیں لکھا ہے، لہٰذا نام لکھے بغیر
اس سجدے کو بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ سورۃ حج کا دوسرا سجدہ، اس کو ملا کر پورے قرآن مجید میں کتنے سجدے بنیں گے؟ 15 لہٰذا آئندہ سے کہیں پر بھی سوال آ جائے کہ یہ بتاؤ سجدے 14 ہیں یا 15 ہیں، تو صحیح کون سا ہوگا؟ پھر یہ نہ کہنا کہ سوال غلط ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ کتنے سجدے ہیں؟ 15، اور تمام ائمہ کرام کا احترام ہم پہ لازم اور ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، او لوگو جہاد کرو اللہ کے راستے میں جو صحیح حق ہے جہاد کرنے کا۔ یہ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی تھیں، اور مکہ میں تو جہاد نہیں تھا نا، قتال نہیں تھا، تو مکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو جہاد یقیناً وہ بھی جہاد ہے کہ کافر کے ساتھ میدان جنگ میں قتل کرنا اور شہید ہونا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور یہ بھی ایک جہاد ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے پیغام کو عام کرنا۔ تو مکہ میں جو سب سے بڑا جہاد تھا وہ اللہ کے دین اور پیغام کو دعوت عام کرنا تھا۔ تو اس لیے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، یہ اللہ کے راستے میں وہ حق جہاد جو ہے، اللہ کی تبلیغ، اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین کے اندر تمہارے اوپر کوئی تکلیفیں نہیں ڈالی، حرج نہیں ڈالا۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ وہی ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، یعنی انہی کا دستور، انہی کا منہج، انہی کا راستہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، ہوا سماکم، اس نے نام رکھا ہے تمہارا المسلمین۔ کب رکھا ہے؟ من قبلو، پہلے بھی، وفی ھذا، اور اب بھی۔ تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمین۔ کب؟ پہلے بھی اور اس میں بھی۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ مسلم کے علاوہ آپ دوسرا کوئی نام نہیں رکھ سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے سب کا نام تو مسلم رکھ دیا، لیکن پہلے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صفاتی نام، ایک پہچان کے لیے اللہ نے ان کو اہل کتاب بھی کہا ہے، اللہ نے ان کو یہود بھی کہا ہے، اور اللہ نے ان کو نصارہ بھی کہا ہے، اور اللہ نے ان کو صابی بھی کہا ہے، باوجود اس کے کہ وہ سب مسلمان تھے۔ تو صفات کے اعتبار سے اگر کسی کا نام اہل السنہ ہے، کسی کا نام اہل الحدیث ہے، یا کسی کا نام مسلمان ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نام کی جنگ نہیں ہے۔ جنگ اس بات کی ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کے فرمان پہ عمل کرنا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمین سے نکال کے کوئی نام رکھ لیں گے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنا نام یہ رکھ کے وہ بھی ایک فرقہ بنائے بیٹھے ہیں، نام یہ ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی فرقہ نہیں ہے، اور اسی نام پہ وہ فرقہ، جبکہ دلیل بھی یہی دیتے ہیں، اور اس دلیل کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا من قبل وفی ھذا، کہ تمہارا یہی نام رکھا گیا ہے پہلے بھی اور اب بھی۔ تو پہلے نام جب مسلم تھا تو اللہ نے پھر اہل کتاب کیوں کہا، یہود کیوں کہا، نصارہ کیوں کہا؟ تو اس کا مطلب صفاتی نام، اوریجنل مین بیس ہماری اسلام اور مسلم ہے سب کی، چاہے کوئی عیسائی تھے، چاہے کوئی یہودی تھے، اپنے دور میں ابراہیم علیہ السلام کے تمام پیروکار مسلمان ہی رہے ہیں، اور اب تک وہ مسلمان ہی ہیں جو صحیح منہج پہ چلنے والے ہیں۔ اگر امتیاز کرنے کے لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کا اس مقدمے میں بہت بڑی بحث کی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں داخل کرنے کی کوشش کی تو ہمیں پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ اہل السنہ ہیں، آپ اہل الحدیث ہیں، یعنی نبی کی سنت والے ہیں،
آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو سنت کے مخالف ہیں، تو اس امتیاز کے لیے اگر کسی کا نام پڑ جاتا ہے تو اس کے فرقہ بنائے بغیر، نام پرستی کیے بغیر کسی نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نام تو مسلمین اللہ نے پہلے رکھا تھا، اور اس کے باوجود یہود و نصارہ اور اہل کتاب بھی کہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا دوبارہ سے اس آیت کو سمجھنا ہے، یہ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ کے راستے میں محنت کرو، یہاں پہ میں جہاد کا معنی محنت کر رہا ہوں، کوشش کرو جتنی کوشش کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے، اور دین میں کوئی حرج اور تمہارے پہ مشقت نہیں ڈالی ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا راستہ ہے۔ ہوا سماکم، اس نے تمہارا نام رکھا ہے المسلمین، من قبل، پہلے بھی اور اب بھی، لیکون الرسول علیکم لیکون الرسول شہیدا علیکم، کہ یہ رسول تمہارے اوپر قیامت کے دن جا کے گواہی دے گا، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم اے امت محمدیہ، تم پہلی امتوں پہ تم گواہی دو گے۔ وہ واقعہ اپنی جگہ پہ ہے کہ قیامت والے دن پہلی امتوں پہ یہ امت آ کے گواہی دے گی کہ ان امتوں پہ ان کے رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے، اور ہم اس بیس پہ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ پہلی امتوں کے نبیوں نے پیغام پہنچایا۔ فرمایا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لہذا تمہارا کام کیا ہے؟ نام پہ جھگڑے کرتے رہو، اختلاف کرتے رہو، میں فلاں نہیں، تمہارا کام کیا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور لوگو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی طرف اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، حاجت روا، مشکل کشا، سب کچھ وہی ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، پس کتنا ہی اچھا وہ مالک ہے، مولا ہے، اور کتنا ہی اچھا وہ مدد کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں آ کے صورت حج پوری ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔